تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا بکر بن مضر عن جعفر بن ربیعۃ عن الاعرج عن عبد اللہ بن مالک بن بحینۃ الاسدی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرى ابطیہ۔ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بکر ابن مضر نے، وہ روایت کرتے ہیں جعفر بن ربیعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مالک بن بحینہ اسدی سے۔ عبداللہ بن مالک صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمایا کرتے تھے، اذا سجدہ، جب آپ سجدہ کرتے، فرج بین یدیہ، فرج یفرج، تفریج کا معنی ہوتا ہے بیٹا کشادہ کر دینا۔ کہتے ہیں فرج بین یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر دیتے، حتی نرى ابطیہ، یہاں تک کہ ہم آپ کے بغل مبارک کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ مردوں کے لیے سجدہ کرنے کا حکم یہی ہے کہ ہاتھ پھیلا کر کے سجدہ کریں، ہاتھ کشادہ رکھ کے سجدہ کریں۔ سن میری بات، ہاتھوں کو ملا کر کے سجدہ کرنا یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ہاتھ کشادہ کر کے سجدہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر شریف پہنا کرتے تھے، اوپر قمیص نہیں پہنتے تھے، چادر جب پہنتے تھے، اور چادر پہن کر کے جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ کرتے تھے کہ آپ کا بغل مبارک جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا۔ وقال ابن بکیر حدثنا بکر بیاض ابطیہ، اسی روایت میں ایک اور الفاظ آئے ہوئے ہیں ایک راوی کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں ابن بکیر نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی بکر نے، ان کی حدیث میں ہے حتی نرى بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ ہم آپ کے بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بغل مبارک آپ کا چمکا کرتا تھا تو اس کی سفیدی کو ہم دیکھ لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ بہرحال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة ان انس رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء۔ ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلی بن حماد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زریع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی بھی دعا میں بلند نہیں فرمایا کرتے تھے سوائے الا فی الاستسقاء، سوائے نماز استسقاء کے۔ نماز استسقاء جو بارش کو مانگنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیگر دعاؤں میں مطلقاً ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے تھے اور صرف نماز استسقاء میں ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیگر دعاؤں میں بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، لیکن جتنا ہاتھ آپ نماز استسقاء میں اونچا اٹھایا کرتے تھے اتنا اونچا کسی اور دعا میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے، ورنہ مطلقاً ہاتھ اٹھانا تو دعاؤں کے لیے احادیث میں ثابت ہے بیٹا، ہے نا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، کسی بھی دعا میں آپ اپنے ہاتھوں کو ویسے نہیں اٹھاتے تھے جتنا کہ الا فی الاستسقاء، سوائے نماز استسقاء میں۔ مطلب ظاہری حدیث کا معنی تو یہی لگ رہا ہے کہ کسی میں اور میں ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں تھے، صرف استسقاء میں اٹھاتے تھے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر نمازوں میں بھی اٹھایا کرتے تھے، لیکن جتنا نماز جو ہے دیگر دعاؤں میں بھی آپ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، لیکن جتنا ہاتھ آپ نماز استسقاء میں اٹھاتے تھے اتنا کسی اور میں نہیں اٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بِيَاضُ إِبْطَيْهِ، کہتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دستہائے مبارک کو اٹھایا کرتے تھے، بلند کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اتنا اٹھایا کرتے تھے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ وقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفع یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ تعلیق ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس بات کو بتایا جائے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ دیگر کسی بھی دعا میں ہاتھ بالکل نہیں اٹھاتے، ایسا معنی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بس جتنا ہاتھ نماز استسقاء کے لیے اٹھاتے تھے اتنا کسی اور میں نہیں اٹھاتے تھے، بس اتنا ثابت کرنا ہے۔ اور چونکہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ مرد کے لیے بغل جو ہے وہ ستر نہیں ہے نا، اور خصوصیت کے
ساتھ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو چادر ہی پہننا ہے، اوپر چادر ہی اوڑھنا ہے. تو جب سجدے میں جائیں گے تو لازمی طور پر بغل جو ہے وہ نظر آئے گا ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. اور پہلے کے زمانے میں عمومی طور پر سلا ہوا کپڑا کم ہی پہنتے تھے، ہے نا. عموماً دو چادروں کا استعمال ہوتا تھا. نیچے تہبند کے طور پر ایک چادر لپیٹتے تھے لنگی کے طور پر، اور اوپر سے ایک چادر اوڑھا کرتے تھے. بہرحال اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کا تذکرہ ہے. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن ابي جحيفة ذكر عن ابيه. ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن صباح نے، وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سابق نے، وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن مغول نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عون ابن ابو جحیفہ، جو حضرت ابو جحیفہ صحابی ہیں، انہی کے بیٹے کو سنا. وہ اپنے والد گرامی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ دفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالابطح فی قبۃ کان بالحاجرۃ. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، مجھے دھکا دیا گیا. دفعت کا مطلب مجھے دھکا دیا گیا، مطلب اتنی بھیڑ بھاڑ تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ میں دھکا کھاتے ہوئے پہنچا ہوں، مطلب اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی. تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، یا مجھے پہنچایا گیا، وہو بالابطح، اس حال میں کہ آپ ایک سنگلاخ وادی میں تھے. اس سے پہلے یہی حدیث پاک گزری ہے بیٹا، کچھ الفاظ کم تھے اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک جنگ سے سفر سے واپسی کا معاملہ تھا. سخت دھوپ کا عالم تھا، سنگلاخ وادی میں رکے تھے، وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز سرکار نے ادا فرمائی تھی، ہے نا. تو اسی کا تذکرہ ہے یہ. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا گیا اس حال میں کہ آپ سنگلاخ وادی میں تھے، فی قبۃ، ایک گنبد کے نیچے. قبہ سے مراد جو ہے کپڑے کا خیمہ، چمڑوں کا خیمہ بنایا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں، گنبد نما رہتا تھا وہ خیمہ، ہے نا. تو خیمہ میں جو ہے بنایا گیا تھا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اسی خیمے میں آپ جو ہے موجود تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک سنگلاخ وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا اس حال میں کہ آپ ایک سنگلاخ وادی میں تھے اور ایک خیمے میں تھے، گنبد میں تھے. پھر ظہیرتی، دوپہر کے وقت میں. فی حاجرتی، حاجرہ اور ظہیرہ دونوں کا معنی دوپہر ہی ہوتا ہے. تو کہتے دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کے وقت میں نے ان کو دیکھا. کہتے فخرج بلال، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کہتے وہ آپ کے حجرے سے باہر نکلے، فنادى بالصلاۃ، اور انہوں نے ندا دی، مطلب اذان دی. ثم دخل، اور پھر کمرے میں داخل ہوئے، سرکار کی قبہ مبارک میں، سرکار کا خیمے مبارک میں اندر داخل ہوئے. فاخرج فضل وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی باہر لے کر کے آئے. اندر سرکار کو وضو کرایا اور جو پانی بچا ہوا تھا وہ باہر لے کر کے آئے بطور تبرک. اب جب باہر لے کر کے آئے تب کیا عالم ہوا؟ تو کہتے فوقع الناس علیہ یأخذون منہ، کہتے ہیں پس جو ہے لوگ اس پانی پر ٹوٹ پڑے، یأخذون منہ، اس سے لیتے ہوئے. ہر کوئی اس سے پانی لے رہا تھا، اس پانی کو، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی تھا، جو بہت ہی تبرک متبرک والا پانی تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحابہ کرام اس کو لے لیتے، جن کو پانی ملتا وہ پانی لے رہے تھے، جن کو پانی نہیں مل رہا تھا وہ جو پانی لے رہے تھے انہی کے ہاتھ کو چھو کر کے ان کے ہاتھ کی تری لے رہے تھے اور اس کو لے کر کے اپنے چہرے وغیرہ پر مل لے رہے تھے. اور یہ بے وقوف کہتے ہیں آج کے زمانے کے کہ تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے. صحابہ کرام کا انداز دیکھیے کیا تھا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی ایک دولت کی طرح جو ہے صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑ رہے تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت بلال لے کر کے باہر آئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، یا خذون منہ، اس سے لیتے ہوئے، اس کو حاصل کرتے ہوئے. ثم دخل، اور پھر حضرت بلال اندر تشریف لے گئے خیمے کے اندر. فاخرج العنزۃ، عنزہ نیزے کو کہتے ہیں، اور وہ ایک نیزہ نکال کر کے لے آئے، وہی سترہ لگانے کے لیے. کہتے پس انہوں نے سترہ گاڑ دیا. اب جب پورا نماز کے لیے سب صحابہ کرام سب ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے، تو کہتے وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے اپنے حجرے مبارکہ سے. کہتے کأنی انظر الی وبیس ساقیہ، وبیس جو ہے چمک کو کہتے ہیں بیٹا، چمک جو ہوا کرتی ہے، لمعان چمک، اسی کو وبیس کہتے ہیں. ساق جو ہے پنڈلیوں کو کہتے ہیں. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی مبارک کی چمک کو دیکھ رہا تھا. یعنی دوپہر کا وقت تھا، آپ لنگی پہنے ہوئے تھے، اور لنگی پہنتے ہوئے جب آپ چل رہے تھے تو دوپہر کی وجہ سے آپ کی پنڈلی مبارک ویسے ہی چمکدار تھی.
اب دوپہر کی وجہ سے مزید وہ چمک رہی تھی، تو کپڑے کے اوپر سے ہی ایسے چھلک رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ میں آپ کی پنڈلی مبارک کی چمک کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، مطلب چمک رہی تھی وہ بالکل، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ انی انظر الی وبیس ساقیہ، گویا کہ میں آپ کی پنڈلی مبارک کی چمک کو دیکھ رہا تھا۔ فرکز العنزہ، تو پھر حضرت بلال نے جو ہے اس نیزے کو گاڑ دیا، رکزہ یرکزو گاڑ دینا، اس کو گاڑ دیا مطلب سترے کے طور پر۔ ثم صلی الظہر رکعتین، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی، والعصر رکعتین، اور کچھ دیر کے بعد پھر عصر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی، یعنی ظہر کے آخری وقت میں ظہر کی 2 رکعت، عصر کے اول وقت میں عصر کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کہتے یمر بین یدیہ الحمار والمرأۃ، کہ آپ کے سامنے سے، مطلب جب آپ نیزہ گاڑ دیے تھے تو اس نیزے کے سامنے سے جو ہے گدھے گزر رہے تھے اور عورتیں بھی گزر رہی تھی، مطلب عورتیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، جن کے لیے نماز نہیں تھی، وہ بھی سامنے سے گزر رہی تھی، اور گدھے وغیرہ چونکہ سواریاں تھیں، ہے نا، گدھے اور اونٹ وغیرہ خچر وغیرہ پر سواریاں کرتے تھے، تو وہ گدھے بھی گزر رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سترا لگا دیا گیا تو سترے کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو یہاں پر وارد کیے ہیں۔ حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يحدث حدیثا لو عده العاد لاحصاه۔ ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن صباح نے، البزار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے امام زہری سے، وہ روایت کرتے حضرت عروہ سے، اور وہ روایت کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حدیث کو بین طور بیان فرماتے کہ لو عدہ العاد، اگر اس کو شمار کرنے والا شمار کرتا، لاحصاہ، تو وہ ضرور اس کو شمار کر لیتا۔ مطلب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام الہی کو، فرامین کو سنایا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تو اتنا دھیرے دھیرے کہا کرتے تھے کہ اگر سننے والا جو ہے وہ آپ کے کلمات کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہے، گننا چاہے، تو وہ گن لیتا۔ سن میری بات؟ تو ایک معلم کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ بیان کرتے وقت ہر ایک کا لحاظ رکھے اور دھیرے دھیرے کہے، اتنا تیز نہ کہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور خاص کر کے کوئی متن ہو جس کو سنایا جا رہا ہو، چونکہ پہلے کے زمانے میں بیٹا قرآن پاک اور احادیث وغیرہ جو صحابہ کرام کو سنایا جاتا تھا، تو اکثر صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے، بس وہ سن کر کے اس کو ذہن میں رکھ لیتے تھے، ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا، ایک مرتبہ سن لیتے تو اس کو یاد کر لیتے۔ بس ہمارے آج کے زمانے کی طرح ریکارڈنگ کا معاملہ نہیں تھا، اور لکھاوٹ کا معاملہ نہیں تھا کہ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دھیرے سے بیان فرماتے تھے کہ سننے والا جو ہے اچھی طرح سے اس کو سن لیتا، اس کو یاد کر لیتا۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا، کوئی بھی حدیث بیان فرماتے کہ لو عدہ العاد لاحصاہ، اگر اس کو شمار کرنے والا گننا چاہتا، شمار کرنا چاہتا، لاحصاہ، تو اس کو وہ شمار کر لیتا۔ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة انها قالت الا يعجبك ابو فلان جاء فجلس الى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك۔ اور لیث کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث، مجھ سے حدیث بیان کی یونس نے، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ الا یعجبک ابو فلاں، کیا ابو فلاں تمہیں تعجب میں نہیں ڈالتے؟ کیا ابو فلاں کا معاملہ تمہیں تعجب میں نہیں ڈالتا؟ دیکھیے، اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے واقعہ سمجھ لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فرفر حدیثیں پڑھتے تھے بیٹا، پہلے بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ آپ کی یادداشت کا، قوت حافظہ بہت کمزور تھی، آپ کی یادداشت کا معاملہ تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تھے تو سرکار نے ان کو عطا فرما دیا تھا یادداشت کی دولت۔ اس کے بعد سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں جو بھی بات، ایک بات سن لیتا تو پھر کبھی بھول نہیں پاتا تھا، بھولتا نہیں تھا۔ تو آپ فرفر حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث سنانے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پردے کی اونٹ میں تھی اور آپ نماز پڑھ رہی تھی اس وقت، ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا اور سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سن رہے ہیں میری حدیث، تو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کنٹینیو سنانے لگے، فرفر حدیثیں پڑھ دی، سنا دی، اور اس سے پہلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تسبیح مکمل فرماتی، آپ حدیثیں سنا کر کے وہاں سے چلے گئے، اس امید سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سننی ہے، اس کو قبول کر لی ہے۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا ابو فلاں کو، مطلب حضرت ابو ہریرہ کو، کہ وہ آئے اور آ کر کے بیٹھے اور اتنی تیزی سے جو ہے حدیث سنا دیے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی تسبیح ختم کر پاتی وہ اٹھ کر کے چلے بھی گئے۔
اگر وہ رہتے تو میں ان کو بتاتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح تیز تیز نہیں سنایا کرتے تھے، بلکہ دھیمے دھیمے سنایا کرتے تھے۔ سمجھ میری بات؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ الا یعجبک ابو فلان، کیا تمہیں ابو فلان سے تعجب نہیں ہوتا، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ جاء، وہ آئے، فجلس الی جانب حجرتی، اور میرے کمرے کے کنارے ایک طرف بیٹھ گئے، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے، یسمعنی ذالک، اس حال میں کہ وہ مجھے سنا رہے تھے، مطلب وہ حدیث وہ مجھے سنا رہے تھے، وکنت اسبح، اور میں تسبیح پڑھ رہی تھی، تسبیح پڑھنے سے مراد یا تو نفل نماز ہے یا تو تسبیح مراد ہے، کہتے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، فقام قبل ان اقضی صبحتی، تو وہ کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ میں اپنی تسبیح کو مکمل کرتی، مطلب میری تسبیح مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ حدیث سنا کر کے فارغ ہو گئے تھے، ہے نا، کھڑے ہو گئے تھے۔ کہتے ولو ادرکتہ، اگر میں ان کو پا لیتی، لرددت علیہ، تو میں ضرور ان کے اوپر رد کرتی، مطلب ان کو منع کرتی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، سردا یا سرودو کا معنی ہوتا ہے بیٹا تیزی سے کوئی بھی بات بیان کرنا، تیزی تیزی فر کہہ دینا، تیز تیز بیان کر دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو پا لیتی تو ضرور ان کے اوپر نکیر کرتی، ان کو منع کرتی اور کہتی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز حدیث نہیں پڑھتے تھے، کسردکم، آپ کی طرح تیز تیز حدیث نہیں پڑھتے تھے، حدیث جو ہے دھیرے دھیرے سنایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ ہاں جی، جی بس لیجیے یہاں تک جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کی تفصیل گزری ہے، سرکار کیسے تھے، آپ کی عادت کریمہ کیا تھے، آپ کیسے فرمایا کرتے تھے، کیسے پڑھایا کرتے تھے، کیسے بتایا کرتے تھے، کیسے سنایا کرتے تھے، ہے نا، اور آپ کے جو ہے حلیہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کا بدن مبارک کیسا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی اس باب کے تحت جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ سمجھ میں آئی بیٹا بات؟ اس کو ملا لیجیے اچھی طرح سے، امید کرتا ہوں کہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیا بیٹا؟ جی حضرت، حضرت اور کیا کتنا کہہ رہی بچا ہیں؟ ہے، اور کتنا بچا اور ہے؟ کتنا ہم لوگ کو پڑھنا بچ، آپ لوگ جتنا کتاب کہو ہے اتنا ہی پڑھ نہیں لو۔ ہم لوگ کے پاس حضرت، یہ کتاب بھیجا ہو حضرت نا، نہیں کتاب ملی آپ لوگوں نہیں ہے، کو؟ نہیں یہ والی کتاب بھیجا ہو نا، نہیں ملی آپ لوگوں کو؟ ملی ہے، نہیں ملی، رول نمبر 1 کو بھیجی گئی ہے، ان سے لے لیجئے سب لوگ۔ اچھا چلیے، اب یہ پڑھائی بھی آپ لوگوں کی چونکہ ختم ہونے والی ہے، اب یہ ایک باب اور ایک باب پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں باب علامات النبوت فی الاسلام، یہ جو ہے اصل میں معجزات کا بیان ہے، اس میں پورے معجزات ہیں اور یہ تفصیلی بیان ہے، لمبا ہے، تو یہ تو ہو نہیں پائے گا، تو یہ اور ایک باب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا نصاب ختم کر دیں گے، ہے نا۔ یہ پورا جو ہے بیٹا دیکھو یہاں تک ہے، یہ صفحہ نمبر 894 تک ہے معجزات کا باب، ہے نا، علامات النبوت فی الاسلام کا مطلب معجزات۔ حضرت ٹھیک وہاں ہے، پر پورا ختم ہو رہا ہے۔ نہیں ختم تو بہت آگے تک ہے، لیکن چونکہ 2 گھنٹیاں ہوتی تھی نا بیٹا، ابھی تو 1 ہی گھنٹی ہے، تو پورا تو نہیں ہو پائے گا، تو یہیں تک رہنے دیجیے، میں علامات النبوت فی الاسلام سے پہلے تک آپ لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں، اور وہیں تک انشاءاللہ امتحان ہوگا، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 879 تک، ٹھیک ہے، 79۔ جی ٹھیک ہے، چلیے دعا میں یاد رکھیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، السلام علیکم۔